ہوئے ناہجار لوگوں نے حضرت امام حسین کو باغی لکھا یا نہ لکھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کا دل اس دنیا میں ان کی محبت سے معمور ہے انشاءاللہ وہی جنت میں جائے گا، یہ اسی کے سردار بنے گا۔ یہاں مانے گا اور وہاں جگہ پائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت نفل ہے نہیں، یہ محبت واجب ہے، یہ حکم خدا ہے، بلکہ ایسے اگلا حکم عظیم امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک ان کا نام تو نماز میں نہ لے گا اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کرے گا، آل محمد کو تحفے درودوں کے اور گجرے سلاموں کے پیش نہ کرے گا، تیری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کی محبت اور ان کا نام اور ان کو سلام کہنا اللہ نے نماز میں فرض کیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں اس گھرانے کی عظمت اور شان کیا ہے، کیا مقام ہے۔ اب غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو اپنی چادر میں لیا۔ حضور کی چادر کی کیا شان ہے، یہاں تو درویشوں کی چادروں کی نشانی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا صاحب حشت بہشت نے کیا خوب کہا کہ یہ جو درویش ہے نا، فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے کندھے پر جو چادر ہے نا، اس چادر کا تانا اور بانا الگ الگ دیا جائے گا اور ایک ایک تار کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جس سے لپٹ کر ہزاروں جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے گا۔ یہ وہ چادر ہے جو مصطفیٰ کی عاشق کے بدن سے لگی ہے۔ توجہ کیجیے میں کہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ وہ چادر ہے جو ایک اللہ کے ولی کے بدن سے مس ہوئی ہے، یہ اس چادر کے تار کی شان ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ چادر جو امام حسن کے کندھے پر ہوگی اس کا کیا شان ہوگا، اور وہ چادر جو خود ہی امام الانبیاء کے کندھے پر ہوگی اس کا کیا مقام ہوگا۔ میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں تو ایسی ہستیاں ہیں، ان کے لب ہلنے کا معاملہ تو الگ ہے۔ رب کائنات نے ان کی چادروں کی تاروں کو بھی شفاعت کے سہرے سے باندھا ہوا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو شاید میرے جملے کی سمجھ نہیں آئی، ان کے لب کھل جائے تو یہ وہ بڑا بات ہے۔ ان کی چادریں بھی اس گناہگار امت کی بخشش کے لیے کام آتی ہیں۔ پھر غور کیجیے چادر کون سی ہے؟ آیا کوئی معمولی چادر ہے؟ کسی دنیا دار کی جگیردار کی چادر ہے؟ نہیں، یہ چادر رسول خدا کے کندھے کی چادر ہے۔ اس چادر کی شان یہ ہے کہ یہ چادر حضور کے اس کندھے پر رہتی تھی جس کندھے پر رب کائنات نے مہر نبوت لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر حمد کثیرہ۔ اور قرآن اس چادر کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم باللیل الا چادر اوڑھنے والے آئے، کہیے سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کیا پڑی کہ تو چادروں کا ذکر کرے؟ آواز رہے گی چپ کر جا۔
جانتا نہیں کہ محمد کریم کے کندھے پر پڑی ہوئی چادر اس خدا کو کتنی پیاری لگ رہی ہے؟ کیا جانتا نہیں کہ یار کے دوش نبوت پر پڑی ہوئی چادر کی کیا شان ہے؟ یہ وہ چادر ہے جس کا اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر مبارک کندھے سے اتاری اور امام حسن، امام حسین اور سیدہ نساء العالمین اور علی المرتضیٰ، ان ہستیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک میں دیا۔ یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ چادر بطور خاص اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب پر دی، تو کیا حضور کی چادر کبھی خدیجہ کبریٰ کے سر پہ نہ آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کبھی دیگر امہات المومنین کے سروں پر نہ آئی؟ یقیناً آئی ہے۔ کیوں؟ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، نہیں یہ سبحان اللہ۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، ان کا کچھ بھی آپس میں بانٹا ہوا نہیں ہوتا۔ آئیے یہی چادر ہے نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی حیرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ آج بڑی حیرانگی سے تو میری طرف دیکھ رہی ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنی بارش ہو رہی ہے اور آپ کا کرتا بھیگا تک نہیں، آپ کی زلفوں سے پانی کے قطروں کی بوندیں رنچم رنچم کرتی نہیں گری۔ یا رسول اللہ آپ کا لباس خشک ہے، جب کہ اتنی بارش ہو رہی ہے تو میرے رسول پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فرمانے لگے عائشہ ذرا غور تو کر، تو نے میری چادر سر پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ بارش ہو رہی ہے، یقیناً ہو رہی ہے، لیکن یہ بارش اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، یہ پانی والی بارش نہیں ہے، یہ رب کی رحمتوں کی بارش ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہی چادر جو امہات المومنین کے سر انور کا تاج تھی، آج وہ چادر رسول خدا نے علی المرتضیٰ کے سر انور پہ رکھی، سیدہ طیبہ طاہرہ کے سر انور پہ رکھی، حسن اور حسین کے سر انور پر رکھی، اور چادر پہ سب کو لے کر حضور نے چادر میں سب کو لے کر، میرا جی چاہتا ہے میں آج باقی ٹائم کی چادر نہیں بولتا چلا جاؤں، کیونکہ رسول کی چادر ہے کوئی معمولی چادر نہیں، یہ وہ چادر ہے جس کا تذکرہ خود بولیے کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دیکھیے رسول کی ایک شان کی جہت یہ بھی ہے کہ میرا رسول سارے جہانوں کے لیے، بولیے حضور سارے جہانوں کے لیے، میں یہ بار بار آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ رحمت کریں گے تو یہ لفظ بولنے سے آپ پر 40 نیکیوں کی رحمت ہو جائے گی۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا انداز دیکھیے کہ جو رسول کی رحمت کا بھی تذکرہ کرتا ہے رب کائنات اس پر 40 نیکیوں
دیتا ہے۔ میرا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب میرے نبی کی چونکہ سارے جہانوں تک رحمت ہے، میرے نبی کا بال بھی رحمت ہے، میرے نبی کے قدم کا تلوا بھی رحمت ہے، میرے نبی کا بولنا دیکھنا سننا رحمت ہے۔ سارے جہانوں کی رحمت اے کرے محمد مصطفیٰ، وجود محمد مصطفیٰ۔ اب غور کیجئے، بہتر مصطفیٰ وہ ہے جس کی رحمت نے سارے جہانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور وجود مصطفیٰ کو جس چادر میں گھیرا ہے وہ محبت کی چادر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وجود مصطفیٰ کو جس چادر نے گھیرا ہے یہ ہے مکمل کی چادر۔ اس چادر کو نبی پاک نے اپنے ان چاروں پیاروں پر پھیلا دیا۔ دیکھیے، اگر انوار کی بارش تیری اور تیری ماں کو نظر آ سکتی ہے تو کیا خیال ہے یہ شہزادے ان انوار کی بارش میں نہیں ہے؟ چادر ایک یاد رکھیے، جس چادر سے حضور کو نسبت ہو جائے وہ چادر حضور کی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ تو فاطمہ تو زہرا کے سر پہ چادر کس کی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ کمال ہے کہ نہیں کہ چادر سے رسول کو نسبت ہو جائے، وہ چادر عظمت والی ہے۔ اچھا، چادر کا تذکرہ اور تھوڑا سا کرتا ہوں۔ ہجرت کی رات جس بستر پر وہ عادی بیٹا اس رات، ہجرت کی رات جس بستر پر علی المرتضی لے کے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ علی میرے بستر پہ سونا، بستر چادر کے بغیر ہوتا ہے؟ بولیے، بستر چادر کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس بستر پر علی لے کے اس کی چادر عظمت والی ہے، کبھی تو علی کے نیچے نظر آتی ہے، کبھی توشے نبوت کے اوپر نظر آتی ہے، کبھی فاطمہ حسن حسین کے سر پہ نظر آتی ہے۔ یہ چادر معمولی چادر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ اگر چادر کو مل جائے رب کے ہاں وہ بھی قابل بیان ہو جاتی ہے، وہ چادر بھی سمجھیے قرآن ہو جاتی ہے۔ وہ چادر بھی بولیے یار، بولو قرآن قرآن کا لفظ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ہاں، وہ چادر بھی قرآن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کی یہ چادر تھی، کیا فرمایا؟ اللہم اولائی آل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، آؤ میرے خاص پیارے، ان کی ناپاکی دور فرما اور ان کو خوب پاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ حقن مسیلہ یہاں ام المومنین حضرت ام سلمہ، میری اور تیری تمام ایمان والوں کی ماں، کون؟ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ موجود تھی۔ قریب آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ رہنا بھی ہوں کیا؟ میں بھی ان میں ہوں، میں بھی ان میں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا انک علی خیر، تو تو پہلے ہی خیر پر ہے، تو تو پہلے ہی خیر پر ہے۔ اللہ اکبر حمد کثیرا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیاروں پر نبی کائنات نے چادر دی اور فرمایا یا اللہ یہ ہے میرے گھر والے، مولا انہیں پاک کر۔ آواز قدرت آئی ہے، عورت جبریل آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے حبیب تیرے گھر والوں کو تیرے خدا نے پاک رکھا، تیرے گھر والے پاک ہیں ہر نجس سے، ہر نجس سے، ہر پلیدی سے، یہ تو طاہر ہے، مطہر ہے، طہارت تو ان کے دروازے پر لوٹی بن کے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر حمد کثیرا۔ غور کیجیے، یہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ اب ان گھر والوں کی شان کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اللہ سے محبت کرو۔ احب اللہ، اس سے محبت کرو، پھر بولنا پڑے گا کس سے محبت کرو؟ اللہ سے محبت کرو۔ وجہ فرمایا یغدوکم من نعمتی، یہ شریعے اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر نعمتیں کسی غیر سے ملتی ہیں یا اور کوئی نعمتوں کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر تم اللہ سے روگردانی کر سکتے ہو، لیکن چونکہ حال کے تمام نعمت اللہ تعالیٰ ہے اور وہی نعمتی عطا فرماتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا احبونی بحب اللہ۔ اب اور اللہ مقام آیا کیا کہ میرے کریم پیغمبر نے ارشاد فرمایا احبونی، اب مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو۔ کیوں کرو؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی تمام محبتوں کا مرکز میں محمد۔ میرے جملے میں غور ہو، محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب وہ ہستی ہوتی ہے، محبوب وہ ذات ہوتی ہے، محبوب اس کے علاوہ ٹھہرتا ہی نہیں، اس کے علاوہ محبوب بنتا ہی نہیں۔ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف محب کی ہر محبت جھکتی چلی جائے۔ میں نے سادگی کے ساتھ محبوب کی شان، مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے۔ محبوب کوئی ایسے نہیں ہوتا،
اچھا ایک بات بتائیے، مجاز میں چلے جائیں گے حقیقت میں، لیکن جواب ضرور دیں۔ جو محبوب ہوتا ہے آپ اسے ادنا سمجھتے ہیں یا اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کوئی حیثیت دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کی کوئی شان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے ہوتا ہے نا؟ تو وہ جو تیرا محبوب اس کے سارے ناز کو اٹھائے، وہ جو تیرا محبوب ہو اس کے آگے تیری عقیدتیں جھکی رہیں، وہ جو تیرا محبوب ہو اس کے لیے ہم اگر تو کچھ بھی کرنے کو تیار نظر آئے، وہ جو تیرا محبوب ہو تیرے دل میں کسی اور کی محبت اس کے سوا ہو سکتی نہیں۔ اچھا وہ جو تیرا محبوب ہے، تیری محبتوں کا مرکز ہے، وہ جو رب کا محبوب ہے، وہ اللہ کی تمام بے لائق محبتوں کا مرکز ہے۔ اب پھر کون کیجیے، حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ جب وہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوں، اور تمہیں جتنے بھی نعمتیں مل رہی ہیں محمد کا صدقہ دیتا ہوں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور جناب ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار سے میری محبت کی وجہ سے محبت۔ فرمان رسول ہے، بلند آواز سے کہیے نہ بڑھ کر کسی ایک شخص کے دل میں بھی محبت اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی شک ہے، شائبہ ہے، تو سمجھے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کمی ہو گئی، نہ اس نے اللہ کا حق ادا کیا، نہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا، نہ رب کے محبوب ہونے کا حق ادا کیا۔ گویا نہ اس کا تعلق دین سے رہا، نہ اس کا تعلق ایمان سے رہا۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سرور کائنات نے بیان کیا کہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو اور مجھے محبوب خدا تسلیم کرتے ہو، تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے حسن سے بھی پیار کرو، میرے حسین سے بھی پیار کرو۔ کوئی معمولی معاملہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ اکبر ہم نے کثیرہ۔ غور کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی توکل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ میری اہل بیت کو دوست رکھے۔ توکل الی اللہ، اور اللہ پر توکل کرو۔ ایسے توکل ہو جائے نہیں، اس کی بیس کی، اس کا ایک سبب بتایا، راہ توکل پر چلنے والوں کو وسیلہ سمجھایا ہے۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت اطہار۔ سبحان اللہ، اہل بیت اطہار
کے اتحاد کو دوست رکھے. اب ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ کیا ہے یہ بھی سنیے. میں بھی یہ چاہتا ہوں یا اللہ ہمیں مجھے عذاب قبر سے نجات عطا فرما. آپ بھی یہی چاہتے ہیں، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے، الہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. اچھا، عذاب قبر سے محفوظ ہونے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا، ذریعہ تو ہوگا، سبب تو ہوگا. وہ سبب کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جناب نافع راوی ہے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی عذاب قبر سے نجات پانا چاہے میرے اہل بیت اطہار کا پیار دل میں بسائے. کہیے سبحان اللہ. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اہل بیت اطہار کا پیار ہی دل میں بسا لیا، علی علی حسن حسن حسین حسین کے ترانے نہیں. پیار بسانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انداز عبادت کو بھی اختیار کیا جائے. اگر کوئی یہ کہے مجھے حسین سے محبت ہے اور بڑا شاہ صاحب جملے میرے پہ غور ہو، اگر کوئی کہے مجھے حسین سے محبت ہے اور ادھر 10 محرم کو شہادت امام عالی مقام کا وقت ہو اور اس وقت ادائے سجدائے لازمال، کہیے سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ میں نے جملہ بولا ادائے سجدائے لازمال، ایسا سجدہ جسے زوال نہیں. کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جو کہتا ہوا مرے گا وہی کہتا ہوا اٹھے گا. اب حسین کا آخری انداز محبت خدا کیا ہے؟ حسین حالت سجدہ میں ہے، زبان پر تسبیحات حمد الہیہ جاری ہے، اور حسین سجدہ کرتے گیا تھا، سجدہ کرتے ہوئے. یہ وہ سجدہ ہے جسے سوال نہیں، سوال میرا یہ ہے کہ این اس وقت 10 محرم کو جب حسین جام شہادت پی رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہے، وہ بدائے حسین سجدہ نہ کرے تو اس کی کوئی بھی محبت کی ادا قبول، بولو اس کی کوئی بھی محبت کی ادا قبول نہیں ہے. ارے حسینی وہ ہے جو سجدوں سے پیار کرتا ہے، حسینی وہ ہے جو راہ حمیت سے پیار کرتا ہے، حسینی وہ ہے جو گھر بھی چھوڑ دے اور اپنی راہ خدا میں شہید کروا دے، قربان کروا دے. حسینی وہ ہوتا ہے جو تن من دل سے رضائے خدا چاہتا ہے. ہم ادھر ثروت دنیا سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ادھر اپنے گھر بار اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو نکلتے نہیں، زبانی کلامی محبت کا اظہار کرتے ہیں. نہیں، محبت عمل سے ہوتی ہے، محبت عمل سے ہوتی ہے. بتائیے، سامنے ایک گھڑا ہے، وہ ایک بندہ اس کے کنارے پر کھڑا ہے، آپ ایک تو اسے ہاتھ سے گھڑے میں دھکا دیتے جا رہے ہو، صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تم سے بڑا پیار ہے، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، مجھے تم سے بڑا پیار ہے. دوسرا کوئی دیکھنے والا کیا کہے گا یہ پیار ہے؟ بولیے، کہے گا نہیں. زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، عمل کچھ کر رہا ہے. ارے جب تک عمل
زبان کے حسینی نہ بنو، زبان کے حسینی بڑے ہیں، اپنے کردار سے بتاؤ، اپنے عمل سے بتاؤ، اپنے دل سے بتاؤ کہ حسین کی محبت ہمارے کردار میں بھی ہے، ہماری گفتار میں۔ یہ تو وہی بات ہے جو جواب نے کہیں زبان سے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ذوالفقار میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو عذاب قبر سے نجات پانا چاہتا ہے، جملہ بہت بڑا ہے، کہیں تو میں 2 منٹ ہے میرے پاس وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی عذاب قبر سے نجات پانا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، اس میں شک نہیں، روزہ رکھنا چاہیے، اس میں شک، حج کرنا چاہیے، اس میں شک، صدقے خیرات کرنے چاہیے، اس میں بھی شک، بلند سے بولیے نہیں۔ واقعتاً عبادتیں عذاب قبر سے مانے ہیں، عذاب قبر کو روکتی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کوئی نماز پڑھے اور بغض اہل بیت اطہار دل میں ہو، کوئی روزہ رکھے اور دل میں بغض اہل بیت اطہار ہو، کوئی حج کرے اور دل میں بغض اہل بیت اطہار ہو، کوئی صدقے خیرات کرے دل میں بغض اہل بیت اطہار ہو، بتائیے نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، عبادت کا کوئی بھی انداز قبول ہے؟ ارے تو بھیس بستی میں آ کے نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، وہاں مصطفیٰ نے بتایا کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان روزہ دار ہو، کون ہو؟ روزہ دار ہو، جگہ کون سی؟ تیری بستی نہیں، تیرا شہرگاہ نہیں، تیرے گھر کا مسلح نہیں، اس کی سجدہ گاہ ہو، بیت اللہ، نگاہ اٹھے تو غلاف کعبہ پہ پڑے، نگاہ اٹھے تو حتیم کے اوپر سے گزرے، نگاہ اٹھے تو نظام رحمت پہ پڑے، وہاں وہ بھی روزہ دار نماز پڑھے خالصتاً اللہ کی، اس حالت میں کہ وہ مطاف ہے، اس حالت میں کہ ادھر مقام ابراہیم ہے، اس حالت میں کہ سامنے بیت اللہ ہے، اس حالت میں کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، روزے دار ہے، وہاں وہ خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھے تو کیا اس کے دل میں اگر بغض رسول ہو، بغض آل رسول ہو، بغض ردائے سجدہ طیبہ طاہرہ ہو، بغض حیدر کرار ہو، بغض نوجوان سیدہ نوجوانان اہل جنہ ہو، حسن حسین کی نفرت ہو، اہل بیت اطہار کے لیے اس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، تو کیا وہ جگہ اس کی نماز کو قبول کروا سکتی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا سرورِ کائنات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جگہ ہو حال کے روزہ میں ہو اور منہ کعبے کو ہو، حتیم کے سامنے ہو، مقام ابراہیم کے قرب میں ہو، اور نماز کی حالت میں خدا کو سجدے پہ سجدہ کرتا جائے، نماز منہ پہ مار دی جائے گی، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ وضو بھی کیا ہے، ارادہ بھی کیا ہے، رخ بھی صحیح ہے، جگہ بھی صحیح ہے، انوارت جلیات بھی ہے، لیکن
نماز منہ پہ کیوں پڑھی گئی؟ جواب رحمت آیا وجہ یہ ہے کہ یہ میرے پیاروں سے پیار نہیں کرتا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہے حب اہل بیت طہارہ۔ اور آخری بات، آج تاریخ کیا ہے؟ 7 سپٹمبر۔ حسین وہ ہے، مختصر بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ حسین وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو، عاشق رسول کو یہ حدیث یاد ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اچھا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفعتوں والا، جنت کے جوانوں کا سردار۔ اور پھر میں جملہ دے رہا ہوں، وہ نبی جو زمین پہ کھڑا ہو رب خاک گزر کی قسم اٹھائے، اور وہ نبی جو براق پہ بیٹھ کے عرش الہی پر کھڑا ہو، وہ نبی جو رفعتوں والا، ورفعنا لک ذکرک کی عظمت والا ہے، اتنی بلندی والا نبی، اور حسین تو اس کے کندھے پر بھی بیٹھا بلند نظر آ رہا ہے۔ سمجھو سمجھو حسین کیا ہے؟ تاجو میرا حسین دوش نبوت پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، اتنی بلندی والا حسین، وہ نبی نہ ہوا۔ 7 ستمبر ہے نا، اتنی رفت والا، اتنی عظمت والا حسین، وہ نبی نہ ہوا۔ یہ قادیان کا دجال، بولو یار کیا ہو گیا؟ یہ قادیان کا دجال، یہ ٹٹی کھانے میں مرنے والا ہے۔ یہ اگر دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں، اب سمجھ آئے گی یار تم بولنا چھوڑ گئے ہو، تمہارے مولوی بولنا نہیں چھوڑے، تم نے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں، پھر کیا کہنا ہے؟ ہاں جی، اگر وہ یہ کہے میں آدم ہوں، اگر وہ کہے میں نوح، اگر وہ کہے میں ابراہیم ہوں، اگر وہ کہے میں موسیٰ ہوں، اگر وہ کہے میں عیسیٰ ہوں، اگر وہ عیسیٰ کو گالیاں نکالے، اگر وہ عیسیٰ کی نانیوں دادیوں کو کنجری کہے، اگر وہ مسلمانوں تمہیں غیرت ہے نا، اگر وہ تمہیں کہے کہ تم سب حرامی ہو، تو ایک مرزے تو حرامی، بے شمار حرامی، بے شمار حرامی، تیرا نسب حرامی، تیری ساری ذریت حرامی، تیرے سارے پیروکار حرامی، تو خود بھی حرام کا، تو اس محمد کا تذکرہ کرتا ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے کمال صلی اللہ کا رحمت للعالمین، لیکن تمہیں لعنت کہنی پڑے گی، کیوں؟ مرزا کہتا ہے یہ میرے لیے آیا ہے، رب کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، مرزا کہتا ہے میرے لیے آیا ہے۔ آج کا دن 7 ستمبر، ہاتھ اٹھا کے سلام پیش کیجئے شہداء ختم نبوت کو۔ سلام ہے ہمارا، آپ صاحب ہوش کریں گے، ہاتھ کریں گے، آج ہمارا سلام ہے، آپ کریں گے شہداء ختم نبوت کو۔ آج ہمارا سلام ہے شاہ احمد نورانی کو۔ کون نورانی؟ کس نے قومی اسمبلی میں یہ تحریک پیش کی تھی نے غیر مسلم قرار دیا گیا۔ آج ہمارا سلام ہے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو۔ ہاتھ کھڑا کریں، ہمیں سیاسی پارٹیوں سے قسم نہیں، جو جس نے کام کیا ہے اسے کریڈٹ جاتا ہے۔ ہم سیاسی تعلق سے بالاتر ہو کے
بچوں دلوں کو سلام پیش کر رہے کوثر نیازی تم نے اچھا کام کیا تمام علماء ہم تمہیں سلام کہتے ہیں اور رب لے جاتے ہوئے رستے میں فیصل آباد جاتے ہوئے رستے میں جن پہلے شہیدوں پر تم نے گولیاں چلائی شہداء ختم نبوت ہم تمہیں بھی سلام کرتے ہیں ہم عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے اے حسین نے جان کیوں دی تھی عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جان دی لوگوں ان کے بعد کوئی نہیں آنے والا اللہ میری آپ کی حاضر قبول فرمائے قادیانیت کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا مگر نہ شرعی قانون تو پہلے دل سے ہی غیر مسلم قرار دیا کمال ہی نہیں